حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 5 نصیحتیں کرتا ہوں، میری سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے یہ 5 چیزیں، یہ 5 باتیں یا 5 نصیحتیں سیکھ لے اور پھر اس پر عمل کر کے ان کو آگے بھی سکھائے، کون ہے؟ پھر فرمایا کون ہے جو یہ مجھ سے یہ 5 نصیحتیں اور 5 باتیں سیکھیں؟ آپ نے شوق پیدا کیا، طلب پیدا کی صحابہ میں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سیکھوں گا اور عمل بھی کروں گا، اور پھر ان کو بھی سکھاؤں گا جو اس پر عمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 باتیں گنوائیں کہ 5 کو سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ پہلی بات کون سی ہے میرے بھائیوں؟ پہلی بات یہ سکھائی کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی جو اللہ کے نزدیک حرام ہیں ان کو حرام سمجھو۔ صرف کتا، سور، گدھا اور شراب حرام نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو حرام ہیں اور ہم آج کر رہے ہیں۔ جو آدمی حرام سے بچ رہا ہے وہی کامیاب ہے۔ حرام سے بچنے والا اور فرائض کی ادائیگی پوری کرنے والا، فرمایا آج کے دور کا ولی ہے، ولی۔ بعض چیزوں کا دیکھنا بھی حرام ہے، بعض چیزوں کو سننا حرام ہے، بعض کا بولنا حرام ہے، بعض کا دیکھنا حرام ہے، پہننا حرام ہے، اور بعض چیزوں کا گھروں میں رکھنا بھی حرام ہے۔ اور جو بھی حرام کے درجے کی چیز ہے اس سے بچو۔ جب میں رشوت کے پیسے جیب میں ڈال کر پھرتا ہوں اور پھر میں کیا ڈھونڈتا ہوں کہ مجھے حلال کا گوشت چاہیے، اور حلال کا گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جیسے کتا، سور، مرغی، مری ہوئی مرغی اور گدھا بھی حرام ہے، رشوت بھی اسی طرح حرام ہے۔ تو گوشت میں حلال نظر آ رہا ہے، بہنوں کا حق دبا دیا، نہیں دیا، وہ نظر نہیں آ رہا، غریب کا حق مارا ہوا ہے، یتیم کا کھایا ہوا ہے۔ ان سب سے بچو گے تو بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات کیا سکھلائی؟ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ کسی کو کالا بنایا ہے تو کسی کو گورا بنایا، کسی کا قد لمبا ہے تو کسی کا چھوٹا ہے، کسی کی ناک لمبی ہے اور کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور کسی کو سادہ شکل کا بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے تو کوئی محلات میں موجیں مارتا ہے، اور جھونپڑی میں پیدا ہونے والا یا مالدار کے گھر میں پیدا ہونے والا، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی ساری زندگی سائیکل پر رہتا ہے اور کوئی ساری زندگی گاڑی سے نہیں اترتا اور کوئی جہاز سے نہیں اترتا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اور کوئی روز ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس دھکے کھا رہا ہے اور کوئی کبھی بیمار تک نہیں ہوا اور ہسپتال نہیں گیا، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی مقدر سے اچھے حالات میں ہے تو کوئی برے حالات میں ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم کو ماننا چاہیے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو اور اس پر خوش رہو، اور اسی پر اللہ کی رضا میں خوش رہو اور راضی رہو۔ تو کوئی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، کئیوں کے بچے معذور ہوتے ہیں، کوئی آنکھ سے، کوئی کان سے، کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہوتا ہے، کوئی گونگا بہرا ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی کالے رنگ کا ہے تو کوئی گورے رنگ کا ہے، تو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ کوئی ایک دن میں لاکھوں کما لیتا ہے اور کوئی بالکل 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا، تو یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی پورا سال اتنے پیسے نہیں کما سکتا جتنے کوئی ایک دن میں کما لیتا ہے۔ کوئی مزدور ہے، کوئی مل کا مالک ہے، کوئی مل کا چوکیدار ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم کے سودے ہیں اور اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر تم اس پر ابو ہریرہ راضی رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور غنی بن جاؤ گے۔
اللہ سے شکوہ نہ کرو، اللہ پر اعتراض نہ کرو۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ اپنے گھر کو دھویا اور پڑوسی گھر کے سامنے پانی کھڑا کر دیا، اپنے گھر کی صفائی کی اور پڑوسی گھر کے سامنے پانی یا کوڑا کرکٹ ڈال دیا۔ رات کے 2 بجے آتے ہیں اور واپس پلٹتے ہی جب رات کو آئے، موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو، ہارن پہ ہارن دے رہا ہے، ہارن پہ ہارن دے رہا ہے، اسی کے گھر والے تو اٹھتے نہیں ہیں، اس سے گھر والے تو اٹھتے نہیں ہیں، لیکن پڑوسی سارے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے حقوق کی بات کی تلقین کرتے اور بار بار یہ حقوق کی بات کرتے، پڑوسیوں کے دکھ کی بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وراثت میں اس کا حق نہ رکھ دیا جائے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ چوتھی بات کیا فرمائی کہ تم بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ ہاں، اپنے لیے بھی وہی کپڑے، وہی جوتے اور وہی کھانا جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی اور اپنے لیے بھی وہی۔ گاڑی کے سامنے گاڑی آ کر لگا دی، کیا یہ آپ کو بات پسند ہے؟ جس طرح آپ کو اپنی گاڑی کے سامنے دوسرے کی گاڑی لگانا پسند نہیں ہے، اسی طرح آپ اپنے بھائی کے سامنے بھی اس طرح سے گاڑی کھڑے کر کے نہ چلے جائیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہو، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے اور ہارن پہ ہارن دے رہی ہے تو آپ کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، تو اسی طرح آپ بھی کسی کے پیچھے ہو تو آپ بھی ہارن پہ ہارن دے رہے ہو تو اس کو بھی ناگوار گزرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کسی کو برے نام سے مت پکارو کہ وہ آپ کو پھر برے نام سے نہیں پکارے گا۔ کسی کو گالی مت دو تو پھر وہ بھی آپ کو گالی نہیں دے گا۔ یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو اور جو اپنے لیے کرتے ہو تو پھر کیا بنتے ہو تم؟ کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں چیز کیا فرمائی؟ زیادہ ہنسی سے پرہیز کرنا۔ ہاں، کیونکہ زیادہ ہنسی سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ہنسی مذاق کی مجلسیں ہر وقت جو لگی ہوئی ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، ٹھٹھے لگ رہے ہیں، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا، پھر اعمال کا شوق نہیں رہتا، کیونکہ دل مردہ ہو گیا۔ جب دل مردہ ہو گیا تو اعمال کا اور نیکی کا شوق کہاں سے آئے گا بھائی؟ اچھائی اور برائی کی تمیز اور فرق ختم ہو جاتا ہے، اچھے اور برے کا فرق نہیں رہتا۔ پھر آدمی کا دل جب مردہ ہو تو آدمی کو عبادت میں اور اللہ کی طرف آنے میں اور عشق رسول کی طرف آنے میں بالکل دل نہیں لگتا، اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اس لیے زیادہ ہنسی سے، زیادہ کہکے لگانے سے، ایسی مجلسوں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نصیحتیں فرما دی اور فرمایا خود سیکھو اور انہیں بھی سکھاؤ جو اس پر عمل کریں، اور خود بھی عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ بھی نیت کرو، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم ان 5 نصیحتوں کو سیکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے اور ان کو سکھائیں گے جو اس پر عمل کریں گے۔